وقت وقت کی بات ہے، ہمارا وقت کچھ اور تھا، یہ وقت کچھ اور ہے۔ زمانہ تو بدلا سو بدلا، انسان بھی بدل گئے ہیں، اور تو اور موسم بھی بدل گئے ہیں، مگر افسوس اس بات پر آتا ہے کہ ایک چیز جسے بہت مدت پہلے بدل جانا چاہیے تھا وہ یوں کی توں ہمارے ہاں موجود ہے، وہ ہے پیر پرستی ویسی کی ویسی ہے جیسی ہمارے وقتوں میں ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی پیروں کی پوجا کرتے تھے، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے بزرگ ان کے پجاری تھے۔ ہمارے گاؤں سے 2 کوس دور ایک پیر کی گدی تھی، اب بھی ہے۔ میں اس گدی کا مرید تھا۔ والد صاحب مرحوم جب مجھے ان کا مرید بنانے کے لیے لے گئے تھے تو برادری کا ایک جلوس ساتھ گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں سبز جھنڈا دیا گیا تھا جس پر سفید کپڑے کا بنا ہوا حضرت علی کا دست مبارک سلا ہوا تھا، 2 ڈھول بھی ساتھ تھے۔ پیر صاحب کے دربار میں حاضر ہوئے تو میرے والد صاحب نے نقد نذرانہ پیر صاحب کے پاؤں میں رکھ کر 2 زانو اور دست بستہ عرض کی تھی کہ ناچیز کے حقیر بیٹے کو مریدی کا شرف بخشا جائے۔ جب پیر صاحب نے شراب کے نشے میں چڑھی ہوئی آنکھوں کو ذرا کھول کر مجھے مریدی کا شرف بخشا تھا تو والد صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور میری پیشانی پیر کے قدموں پر رکھ دی تھی۔ مجھ پر پیر کا جلال ایسا سوار ہوا کہ میں نے اس کے پاؤں چوم لیے تھے۔ فضا ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کے بعد ہم جب بھی شکار کا ارادہ کرتے تھے تو ایک روز پہلے پیر صاحب سے کامیابی اور سلامتی کی دعا کرایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی 2-3 روٹیوں پر پیر صاحب سے پھونک مروا کر تمام کتوں کو کھلایا کرتے تھے۔ پیر صاحب کے خصوصی مرید ہمیں کہا کرتے تھے کہ پیر صاحب کی دم کی ہوئی روٹی کھا کر کتے شیر کو بھی مار لیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں شیر نہیں تھے جو ہم پیر صاحب کی اس کرامات کو آزماتے۔ ہمارے پیر صاحب کی کرامات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان کے متعلق کئی روایات تھیں۔ ایک یہ کہ اگر سانپ یا ناگ یا اژدہا راستہ روک لے تو پیر صاحب کا نام لینے سے سانپ، ناگ، اژدہا، شیر، چیتا یا کوئی درندہ یا بلا ہو راستہ دے دیتی ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ ایک بار ایک آدمی رات کے وقت کہیں جا رہا تھا کہ ایک ناگ نے پھنکار کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ آدمی ہمارے پیر صاحب کا مرید تھا۔ اس نے پیر صاحب کا نام لیا تو ناگ نے پھنس لپیٹ لیا اور اس طرح بے حس ہو گیا جیسے مر گیا ہو۔ وہ آدمی ناگ کے اوپر سے گزر آیا، اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، یہاں سے کبھی کوئی زندہ نہیں گزرا، تم نے ایسے پیر کا نام لیا ہے جس سے ہمارا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ وہ آدمی کون تھا کسی کو معلوم نہیں، کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں کہ اس آدمی نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی۔ پھر بھی لوگ اس کہانی کو سچ اور برحق تسلیم کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی پیر صاحب کی اس کرامات پر ایمان لے آیا تھا۔ اس کے علاوہ پیر صاحب کی کرامات یہ تھی کہ آندھی اور بھگولوں کو روک لیتے تھے، بے وقت بارش آ جائے تو روک لیتے تھے، کوئی مسافر راستے سے بھٹک جائے تو پیر صاحب کا نام لینے سے اسے صحیح راستے کا علم ہو جاتا تھا۔ کسی کی گائے، بھینس، بیل یا بکری گم ہو جائے تو پیر صاحب کو نظر آ جاتا تھا کہ گم شدہ مویشی کہاں ہے۔ ہم ان کرامات پر ایمان رکھتے تھے، حالانکہ ہمارے مویشی گم ہوتے رہتے تھے۔ مسافر راستوں سے بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ جایا کرتے تھے۔ مئی جون میں آندھیاں اور بگولے چلتے تھے تو ہمارے بھوسے کے ڈھیروں کو جو سارے سال کی کمائی ہوتی تھی اڑا لے جاتے تھے۔ بے وقت بارشیں بھی ہوتی تھیں جو ہمارے کھیت کھلیان کا ستیہ ناش کر جاتی تھی۔ پھر بھی ہم پیر صاحب کی کرامات پر یقین رکھتے تھے۔ پیر صاحب کا ایک بیٹا تھا، عمر 30 سال ہوگی، شادی شدہ تھا اور باپ کے بعد گدی کا حقدار۔ سنا تھا کہ پیر صاحب نے ساری کرامات اسے عطا کر دی ہیں اور اب وہ آندھی اور بارش کو روک سکتا ہے، اور بھولے بھٹکے مسافر اس کا نام لے کر راستے معلوم کر سکتے ہیں۔ دیہات میں اس کی عزت اس کے باپ جتنی تھی۔ جس گاؤں سے گزرتا تھا راہ چلتے لوگ رک کر سر جھکا دیتے تھے، اور عورتیں سروں پر دوپٹے اوڑھ کر اپنی انگلیوں کو چومتی اور آنکھوں سے لگاتی تھی۔ پیر صاحب کے اس بیٹے کو ہم چھوٹے شاہ جی کہا کرتے تھے۔ مریدوں کے خاص دودھ، مکھن، گھی، انڈوں اور مرغیوں کے پلے ہوئے یہ چھوٹے شاہ جی غیر معمولی طور پر تنومند تھے۔ گہرے گلابی رنگ کی وجہ سے خوبرو بھی تھے، نقش بھی اچھے تھے۔ ان کی اصلی کشش تو یہ تھی کہ وہ پیر صاحب کے فرزند تھے۔ اس فرزند نے جب پر کھولے تو معلوم ہوا کہ خدا نے انہیں ایک اور کرامت بھی عطا کر دی ہے، وہ تھی بے اولاد عورتوں کو اولاد دینا۔ مگر وہ تعویذ خاوند کو نہیں، بیوی کو دیا کرتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ رات کو چلا کرتے تھے تو سائل عورت کو بھی ساتھ رکھتے تھے تاکہ چلے کا اثر اس کی رگوں میں اتر جائے۔ ہم نے ان کا یہ کرشمہ دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک عورت 9-10 سال سے بے اولاد تھی۔ وہ چھوٹے شاہ جی کے پاس جانے لگی تو اسے خدا نے بچہ عطا کیا تھا جس کا
हर एक नक्श छोटे शाह जी से मिलता जुलता था। फिर ये औरत शाह जी के दरवाजे पर रही, बल्कि दरवाजे के अंदर बैठी रहती थी। उसके बाद छोटे शाह जी औरतों में मकबूल हो गए और औरतें जब उनकी करामात बयान करती थीं तो यूं मालूम होता था जैसे छोटे शाह जी के फरिश्ते हैं जो औरतों को औलाद देने के लिए आसमान से उतरे हैं। फिर भी गांव में चंद औरतें ऐसी गैरत वाली थीं जो छोटे शाह जी के पास एक ही बार गईं और कानों को हाथ लगाती वापस आ गई थीं। वो बड़े पीर साहब को तो मानती थी, छोटे शाह जी से घबराती थी। उस तनोमंद इंसान की हालत अब ये थी कि बाहर निकलता था तो बदमस्त सांड की तरह चलता था। कोई नौजवान लड़की नजर आ जाए तो उसकी आंखें चढ़ जाती थी। वो भी हमारी तरह शिकार का रसिया था। फर्क ये था कि हमारे पास कुत्ते थे और उसके पास एक बाज और एक छिकरा था। शिकार के मामले में हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बाज और छिकरे का शिकार दिलचस्प जरूर होता है, लेकिन उसमें कुत्तों के शिकार की तरह भाग दौड़ नहीं होती। बाज को किसी दरख्त पर बैठी हुई फाख्ता दिखाकर छोड़ दो तो बाज जाकर उसे दबोच लेता है। कबूतर और फाख्ता की अलामत यह है कि बाज और छिकरे को अपने ऊपर झपटता देख लें तो आंखें मूंद लेते हैं और बेरहम पंजों में दबोचे जाते हैं। वो उड़ते इस सूरत में हैं जब बाज या छिकरा दूर हों। बाज का शिकार उस वक्त दिलचस्प और मुशक्कत तलब होता है जब उसे भागते खरगोश पर छोड़ा जाए। एक बार उसने हमारे साथ शिकार पर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन हमारे साथ गया कभी नहीं था। फिर एक ऐसी वारदात हो गई कि छोटे शाह जी के मुतल्लिक हमारा ईमान मुतज़लज़ल हो गया था। मैं अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे गांव से वापस आ रहा था। हमारे इलाके के खद्दोखाल कुछ अजीब से हैं, खड़ नाले बहुत हैं और ऊंचे नीचे मट्टी के टीले हैं। उन्हीं में से रास्ते गुजरते हैं। हम दोनों गांव को आ रहे थे कि एक टीले के पीछे से किसी औरत की इस तरह की आवाज़ आई जैसे उसे कोई ज़बरदस्ती छेड़ रहा हो। हम रुक गए। औरत की घबराई हुई आवाज़ फिर सुनाई दी, खुदा की कसम शाह जी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं कंवारी हूँ। शादीशुदा होती तो और बात थी। फिर उसकी आवाज़ घुटने लगी। हम दोनों दौड़कर टीले के पीछे गए। दुनिया की नज़रों से ओझल होने के लिए वो बड़ी अच्छी निशेबी जगह थी। हमने देखा कि छोटे शाह जी किसी दूसरे गाँव की एक नौजवान लड़की को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़े हुए उसे ज़मीन पर लटाने की कोशिश कर रहे थे। अगर शाह जी की जगह कोई और होता तो हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल ना होता कि उस शख्स के साथ क्या सलूक करना चाहिए, मगर वो शाह जी थे जिनकी करामात के हम कायल थे। हमें देखकर शाह जी झींप गया और लड़की को छोड़कर अपने ऊपर जलाली कैफियत तारी करके बोला, बदबख्त लड़की, ये डर रही है कि मैं उसके साथ बदकारी करने लगा हूँ। मैं इधर से गुजर रहा था कि मुझे दो चुड़ैलें नजर आईं। एक कह रही थी कि इसे ले चलो। मेरे करीब तो वो आ नहीं सकती थी। मैंने इधर उधर देखा कि वो किसे उठा ले जाना चाहती हैं। मुझे ये लड़की नजर आ गई। मैंने दौड़कर इसे पकड़ लिया और दोनों चुड़ैलें आगे निकल गईं। अगर मैं इससे पकड़कर गिरा न लेता तो चुड़ैलें उसकी गर्दन उतार कर ले जाती। सीधी सादी देहाती लड़की ने शाह जी की बात सुनी तो खौफ के मारे उसकी आंखें खुल गईं। वो इधर उधर इस तरह देखने लगी जैसे हर तरफ चुड़ैलें नजर आ रही हैं। उसके आंसू निकल आए। शाह जी ने हमें हुक्म दिया कि उसे घर छोड़ाओ, बदबख्त डरती है। शाह जी का घोड़ा जरा परे खड़ा था। वो फुनकारता हुआ घोड़े की तरफ चल पड़ा और हम दोनों उसे गाँव तक ले गए, मगर लड़की के दाएं गाल पर दांतों के लाल सुर्ख निशान देखकर मैं समझ न सका कि ये दांत चुड़ैल के थे या शाह जी के। और मुझे ये भी मालूम नहीं कि जब उस कमसिन कंवारी लड़की के गाल पर घर वालों ने दांतों के निशान देखे होंगे तो उस पर कैसे कैसे शक करके उसे किस बेदर्दी से पीटा होगा। और ये तो मुझे यकीन था कि लड़की की इस बात को कोई भी सच नहीं मानेगा कि ये दांत शाह जी के हैं। मैंने जब ये सोचा तो लड़की को हमने उसके गाँव से दूर ही छोड़ दिया और उसे तसल्ली दी कि डरने की जरूरत नहीं, अब वो चली जाए। मुझे डर था कि हमारे साथ देख कर कोई उस पर शक न करे। वो सारा रास्ता रोती रही थी और उसने एक गाल पर हाथ रखा हुआ था। मेरे सामने उसने हाथ हटाया तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। अपने हाथ को देखकर वो और ज्यादा रोने लगी और रोती हुई अपने गांव को चल पड़ी। उसने जाते जाते कहा, जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है उसे अल्लाह कोड़ी करके मारेगा। कितनी हैरत अंगेज बात है कि ऐसे पसमानदा लोगों को जो पीरों को खुदा मानते हैं, एक लड़की ऐसी भी थी जो पीर को बद्दुआ दे रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, अब देखो खुदा सच्चा है या ये पीर या उसका छोटा शाह जी। वो चली गई तो मैं और मेरा दोस्त बहुत देर चुपचाप रहे। गालबन मेरी तरह वो भी सोच रहा था कि क्या ये शाह जी बदकार नहीं, अगर वो बदकार है तो हम बेगैरत हैं। मेरा दोस्त बोल ही पड़ा, कहने लगा, साबू मैं इस काफर को जताना चाहता हूँ कि तुम शाह नहीं बदमाश हो, और अगर तुमने हमारे गाँव की किसी लड़की को बुरी नजर से देखा तो तुम्हारे बाप को
तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मैं सोच रहा हूँ कि उसे किस तरह ख़त्म करें और लाश कहाँ गायब करें। गुस्से से मेरी आवाज़ कांप गई। मैंने उससे कहा, उसे शिकार पर साथ ले चलते हैं और कोई ऐसी तरकीब सोचते हैं कि अफजल का बुली और मेरा बुल टेरियर उसे चीर फाड़ दें। अगर हमारे कुत्ते ये काम कर दें तो हम ये मशहूर कर सकते हैं कि उसने कुत्तों को मारा था। हम वहाँ नहीं थे, कुत्तों ने उसे अजनबी समझकर मार दिया। मेरा दोस्त सोच में खो गया। कोई तरकीब सोच रहा था। उसने कहा, बंदोबस्त हो जाएगा। खुदा गवाह है, आज 35-40 साल बाद वो लड़की और उसके गाल पर शाजी के उतरे हुए दांत याद आते हैं तो गुस्से से मेरे दांत बजने लगते हैं। वो उसकी मिन्नत कर रही थी कि शाजी मैं कंवारी हूँ। आज ऐसे महसूस होता है जैसे वो मेरी कंवारी बेटी थी। वो गद्दी आज भी कैम है। बड़ा पीर मर गया है। वो बहुत ही खौफनाक मौत मरा था। वो लड़की भी बूढ़ी होकर मर गई है, मगर गद्दी जिंदा है और गद्दी के अकीदतमंद जिंदा हैं। मुझे उनसे कोई डर नहीं। मैं एलानिया कह रहा हूँ कि ये गद्दी गुनाह खाना है। अगर गद्दी नशीन को शक है तो मेरे सामने बैठे और मैं सारे इलाके के लोगों को जमा करके कहूँगा कि ये गद्दी गुनाहों का मरकज़ रही है और अब भी वहाँ गुनाह होते हैं और उसका महज वजूद एक ऐसा गुनाह है जिसके मुजरम हम सब हैं, जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उसकी पूजा करते हैं। मैं ये भी एलानिया कहता हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर छोटे शाजी को कत्ल करने का पक्का इरादा किया था, मगर खुदा ने यह काम खुद ही कर दिया था और हमें इस नेकी से महरूम रखा था। ऐसे बदकार आदमी को कत्ल करने को मैं आज भी नेकी समझता हूँ। मेरे और अफजल के जख्म मिल चुके थे और हम अगले शिकार का प्रोग्राम बना रहे थे। उस वाक़े के बाद शाजी मेरा दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कि ये राज फाश न कर दूँ। वो मुझ पर और मेरे दोस्त पर ज़्यादा ही मेहरबान हो गया था। एक रोज़ उसने अपने हाथ से एक तावीज़ मेरे बाजू के साथ और एक मेरे दोस्त के बाजू के साथ बांध कर कहा, जाओ अब तुम्हें नाग भी रास्ता दे देंगे और भेड़िए तुम्हें देखकर अंधे हो जाएंगे। मैंने अपने बाजू से शाजी के हाथ का बांधा हुआ तावीज़ खोलकर उसे दे दिया। मेरे दोस्त ने भी तावीज़ खोलकर उसके हाथ में दे दिया। उस पर जलाली हालत तारी हो गई। वो समझ गया कि लड़की के वाक़े के बाद हमने उसे पीर मानना छोड़ दिया है। उसने हम पर रोब डालने के लिए आंखें बंद करके पीरों की तरह बातें की और ये भी कहा कि नुकसान उठाओगे बदबख्तो, ये तावीज़ बब्बर शेर को अंधा कर देते हैं। फिर उसने हमें गंवार देहाती और अपनी मुरीद समझकर जब ये कहा कि तुम्हारी जवान बहनें मेरे दरबार आकर मेरे आगे लेट जाती हैं तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, सुनो जनाब शाजी, हम ये तावीज़ नहीं बांध, आओ हमारा जो कुछ बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने एक कंवारी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। वो रोती हुई घर गई। याद रखो, उस मासूम के आंसू तुमसे इंतकाम लेंगी। वो कुछ घबराया तो ज़रूर था, लेकिन सारे इलाके पर उसकी हुक्मरानी थी। उसने हमें डराने की कोशिश की, मगर फ़ौरन ही दोस्ताना बातों पर उतर आया और हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हें जवानी ने और 10 जमातों की तालीम ने अंधा कर दिया है। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। उन्हीं दिनों खबरें मिलने लगी कि हमारे गाँव से कोई 8-10 कोस दूर नागों के एक जोड़े ने कई मवेशी डसकर मार डाले हैं और लोगों का रास्ता बंद कर दिया है। उन्हें मारने के बहुत जतन किए गए, सब नाकाम रहे। देहात के लोग मफौकल फितरत बातों को फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं। किसी ने कह दिया कि ये नाग नहीं जिन हैं जो 100 साल उम्र पूरी करके नाग बन गए हैं, अब 100 साल बाद इंसान के रूप में आ जाएंगे। हम मनचले खतरों में कूद जाने वाले उन नागों के शिकार के लिए तैयार हो गए, लेकिन गांव में हमने किसी को ना बताया कि हम नागों के शिकार को चले हैं, वरना हमारी माएँ हमें जंजीरों से बांध देती। मैंने और मेरे दोस्त ने छोटे शाजी को ख़त्म करने के लिए एक तरकीब सोच ली थी। हम उसे मिले और कहा कि हम नागों के शिकार को जा रहे हैं। अगर उसके तावीज़ वाकई नाग को अंधा कर सकते हैं तो हमारे साथ शिकार को आए। वो तैयार हो गया। उसने कहा कि वो अपना बाज साथ लाएगा। उसने कहा कि वो बड़े शाजी से तावीज़ लिखवाकर बाजू से बांध कर आएगा। तुम देखना नाग किस तरह अंधे होते हैं। मगर मैं सोच रहा था कि मैं उस बदकार शाह को किस तरह अंधा करूँगा। इससे पहले मैंने कभी किसी इंसान को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचाने की नहीं सोची थी। अब मैं एक आदमी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए साथ ले जा रहा था। मैंने अपने दोस्त से एक बार कहा था कि यार, खुदा ऐसे बदकारों को सज़ा क्यों नहीं देता। 2 रोज़ बाद हम सूरज निकलने से बहुत पहले चल पड़े। शाजी समेत हम 12 आदमी थे। कुत्ते 9 थे, जिनमें अफजल का बोली भी था। हम सब गाँव से निकले। हमें शाजी के घर जाकर उसे साथ लेना था।
جب ہم گاؤں سے نکل رہے تھے تو گلیوں میں اور منڈیروں پر سب کی مائیں کھڑی ہمیں گالیاں دے رہی تھیں۔ انہوں نے میرے اور افضل کے زخم دیکھے تھے، ان کی گالیاں برحق تھیں۔ ان میں 2 ماؤں کی آواز سب سے بلند اور صاف تھی، ایک میری ماں کی، دوسری افضل کی ماں کی، لیکن ہمارے باپ کھڑے ہنس رہے تھے۔ شاہ جی کے گھر گئے تو وہ تیار تھا، اس نے باز ساتھ لے لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے ساتھ ایک گھوڑا جا رہا تھا۔ ہم پاپیادہ گھوڑوں کی طرح دوڑا کرتے تھے۔ ہم نے ادھر ادھر سے پوچھ لیا تھا کہ ناگوں کا علاقہ کون سا ہے، راستہ بھی پوچھ لیا تھا۔ ہم 12 آدمی، 9 کتے، 1 گھوڑا اور 1 باز ناگوں کے شکار کو چل پڑے۔ ہم نے کتوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ راستے میں ہم کوئی شکار نہیں کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں 8 کوس دور جانا تھا۔ نہ ہم خود دوڑ کر تھکنا چاہتے تھے، نہ کتوں کو تھکانا مناسب سمجھا۔ راستہ لمبا تھا، یہ لمبے راستے گپ شپ اور اوٹ پٹانگ بکواس سے چھوٹے ہو جایا کرتے ہیں، مگر شاہ جی ساتھ تھے، اس لیے ہم کوئی ایسا ویسا کلمہ منہ سے نکالتے ڈرتے تھے۔ چپ چاپ تو ہم سے چلا نہ جاتا تھا۔ شاہ جی سے کہا، حضور کوئی بات سنائیں۔ حضور نے گھوڑے پر بیٹھے اپنی اور اپنے باپ کی کرامات سنانی شروع کر دیں۔ ان کا ہر معجزہ نرالا، دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ ان میں ایک یہ تھا کہ ایک بار ایک آدمی بڑی دور سے پیر صاحب کی زیارت کے لیے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک برساتی نالا آ گیا جو اس وقت سیلابی تھا۔ اس آدمی نے کہا، اے پیروں کے پیر، اگر تو سچا پیر ہے تو پانی میں مجھے راستہ دے۔ شاہ جی نے سنایا کہ وہ اس وقت چھوٹے تھے، اپنے باپ کی گود میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے بازو لمبا کر کے اس طرح اوپر سے نیچے کو جھٹکا جس طرح تلوار چلائی جاتی ہے۔ میں ڈر گیا اور پوچھا کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے سیلاب میں سے راستہ مانگا ہے۔ 2 گھنٹے بعد ایک آدمی ان کے قدموں میں آ گرا اور اس نے سنایا کہ اس نے ان کا نام لیا اور سیلاب میں ایک گلی بن گئی جس سے وہ گزر کر آیا ہے۔ دوسرا معجزہ یوں تھا کہ ایک روز پیر صاحب مٹی کے لوٹے سے وضو کر رہے تھے، اچانک انہوں نے لوٹا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ لوٹے کا ایک ٹکڑا اوپر کو اڑا اور ایک سمت کو اڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری ماں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ ایک مرید کہیں سے آ رہا ہے، اسے راستے میں شیر نے روک لیا ہے، مجھے لوٹے کے پانی میں نظر آیا ہے۔ شام کے وقت ایک آدمی لوٹے کا وہی ٹکڑا اٹھائے پیر صاحب کے پاس آیا اور بتایا کہ اسے ایک شیر نے روک لیا تھا۔ اچانک یہ ٹکڑا کہیں سے اڑتا آیا اور شیر کے سر پر لگا۔ شیر وہی اندھا ہو گیا اور وہ آدمی زندہ و سلامت نکل آیا۔ شاہ جی سناتا چلا جا رہا تھا اور ہم دم بخود سنتے چلے جا رہے تھے اور 8 کوس کا فاصلہ تیزی سے سمٹتا چلا جا رہا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ سوچا کہ ہمارے علاقے میں شیر کہاں، صرف میں اور میرا دوست تھا جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چپ تھے۔ ہم نے پیر کی کرامات بڑی اچھی طرح دیکھ لی تھی، لیکن ہمارے ساتھی بہت متاثر ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک ایک کتا گرایا، تمام کتوں کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ آزاد ہونے کے لیے زور لگانے لگے۔ ہم نے سامنے دیکھا ایک خرگوش کوئی 100 گز دور بھاگا جا رہا تھا۔ شاہ جی نے فوراً اپنے ہاتھ پر بٹھائے ہوئے باز کو اس کی طرف متوجہ کیا اور باز کو چھوڑ دیا۔ میں نے باز کو پہلی بار اس عالم میں دیکھا تھا۔ وہ گولی کی طرح زمین سے 10-12 گز بلندی پر اڑتا خرگوش کی طرف گیا اور دور جا کر پر سمیٹے اور تیر کی طرح اوپر اٹھا، پھر وہاں سے گھوما اور گوتے میں چلا گیا۔ اب ہمیں خرگوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب باز زمین سے لگ کر اوپر اٹھا تو خرگوش اس کے پنجوں میں تڑپ رہا تھا، مگر چند گز اوپر جا کر خرگوش اس کے پنجوں سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اب ہمیں خرگوش نظر آنے لگا، اس کی رفتار سست ہو گئی تھی اور وہ ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ باز پھر اوپر اٹھا اور جھپٹنے لگا۔ اب اس کا جھپٹنا بیکار ہو گیا تھا کیونکہ خرگوش اچھل کر زیادہ آگے نکل آیا تھا۔ باز اوپر اٹھا تو خرگوش ہماری طرف دوڑا۔ شاہ جی نے کہا، کوئی کتا نہ چھوڑنا، مگر ہمارے ایک دوست کے کتے نے خرگوش کو دیکھ کر اتنی زور سے زنجیر کھینچی کہ زنجیر ہمارے دوست کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کتا بے حد تیز رفتاری سے خرگوش کی طرف دوڑا۔ خرگوش زخمی تھا اور اوپر سے گرا تھا، اس لیے تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ ہم نے اپنے کتوں کو اور زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا، لیکن جو کتا آزاد ہو گیا تھا اسے سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ کتے نے خرگوش کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اوپر سے باز نے کتے کی گردن پر جھپٹا مارا۔ کتے کے منہ سے خرگوش چھوٹ گیا اور کتا پرے جا پڑا۔ اب باز کا عطاب دیکھنے والا تھا۔ کتے نے دوڑ کر پھر خرگوش کو منہ میں لے کر بھنبوڑا۔ اس کی نظر شاید باز پر بھی تھی۔ باز اس پر جھپٹنے میں آ رہا تھا۔ یوں ہی باز قریب آیا، کتے نے خرگوش کو چھوڑ کر تقریباً 2 گز اچھل کر باز کو پنجے مارے۔
باز زیادہ پھرتیلا تھا، وہیں سے گھوم گیا، لیکن اس کے کئی ایک پر جسم سے الگ ہو کر زمین پر آ رہے تھے۔ خرگوش تڑپ رہا تھا۔ اب کتا خرگوش کو بھی پرے کھڑا دیکھ رہا تھا اور باز کو بھی۔ باز پہلے کسی شان اور عتاب سے گوتے میں آیا اور جو داؤ اس نے کھیلا اس سے کتا قبل از وقت نہ سمجھ سکا۔ وہ کتے پر آ رہا تھا، کتا اس کی طرف دوڑا اور اچھلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باز قریب آیا تو کتا اس کی طرف اچھلا، لیکن باز نے وہیں سے رخ بدل لیا اور سیدھا خرگوش پر آ کر خرگوش کو اٹھا کر لے گیا۔ کتے کا جپٹا کھا لی گیا۔ باز خرگوش کو اٹھائے ہوئے شاہ جی کے گھوڑے کے قریب آیا، خرگوش کو پھینک کر شاہ جی کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ ہم نے اپنے کتے کو دیکھا، اس کی گردن سے خون بہ رہا تھا، باز کے پنجوں نے اس کی کھال چیر ڈالی تھی۔ شاہ جی کے کہنے پر سارے کا سارا خرگوش اسی کتے کو دے دیا گیا۔ اتنا دلچسپ تماشا دیکھ کر ہماری ٹانگوں میں جان آ گئی اور ہم آگے چل پڑے۔ تھوڑا ہی آگے جا کر پتھریلا اور چٹانی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہی علاقہ تھا، یہاں لوگوں نے بتایا تھا کہ ناگوں کا جوڑا رہتا ہے۔ ہم محتاط ہو کر چلنے لگے اور زمین پر سانپ کے نشان دیکھنے لگے۔ نشان دیکھتے دیکھتے ہم سب بکھر گئے۔ شاہ جی گھوڑے پر سوار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شکار پر میں نے پہلی دفعہ ڈر محسوس کیا، کیونکہ ناگ سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ بھیڑیے کا زخمی کیا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سانپ کا ڈسا ہوا زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے شاہ جی کے قریب جا کر کہا، تعویذ آپ کے پاس ہے نا؟ شاہ جی نے جواب دیا، ہاں، ڈرو نہیں، ازدہے راستہ دے دیں گے، یہ تو ناگ ہیں۔ لیکن میں نے شاہ جی کی آواز میں صاف طور پر لرزہ محسوس کیا۔ مجھے تسلی دے کر بولا، تم آگے جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں تو آگے چلا گیا، لیکن شاہ جی تعویذ سمیت پیچھے رہ گیا۔ میرا ہمراز دوست میرے ساتھ تھا۔ شاہ جی کو پیچھے رہتا دیکھ کر میرے دوست نے مجھے کہا، سابو، کام آسان نظر نہیں آتا، اسے کسی بہانے گھوڑے سے اتارو۔ میں نے بے شک غصے اور غیرت کے جوش میں شاہ جی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وقت آیا تو میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاہ جی کو الگ کر کے کہہ دوں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ ہم انتقام لیں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دوست نے یہ کہہ کر میرا حوصلہ بڑھا دیا کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم ناگوں کو ماریں گے یا ناگوں کو اندھا کرنے والے کو۔ اس نے یہ بھی کہا، میں تو یہاں تک تیار ہوں کہ اسے کسی کھڈ میں لے چلتے ہیں اور گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ اس کے باپ سے اور گاؤں والوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک ناگ نظر آیا، وہ فوراً انسان بن گیا اور اس نے چھوٹے شاہ جی کی گردن دبا کر مار دیا، پھر غائب ہو گیا۔ مجھے یہ ترکیب کچھ پسند آئی۔ چھوٹے شاہ جی کے باپ نے لوگوں کو یہ تو یقین دلا ہی رکھا تھا کہ یہ ناگ جن ہے۔ اتنے میں افضل نے آواز دی، ہم اس تک پہنچے، وہ جھکا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ زمین پر سانپ کے رینگنے کے صاف نشان تھے۔ ہمارے 2-3 ساتھی نشان کو دیکھتے آگے چل پڑے۔ شاہ جی نے کہا، چلو بھائیو چلیں، پھر کبھی آئیں گے، اور اس نے گھوڑے کو واپسی کے لیے موڑ لیا۔ وہ کم وقت ناگوں کے نشان دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا۔ اس سے اس کے تعویذ اور کرامات کی کلئی کھل گئی۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ تعویذ سمیت چل پڑا تو ہم کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم اتنی دور سے آئے تھے کر کے واپس جانا چاہتے تھے۔ ناگ کی صرف ٹیڑھی سی لکیر کو دیکھ کر بھاگ جانا ہم سب کے لیے ناقابل برداشت۔ ہم نے دیکھا کہ شاہ جی بازو پر باز بٹھائے بڑی شان سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک شاہ جی کا گھوڑا رک گیا۔ ہم کوئی 20 گز دور کھڑے تھے۔ دیکھا کہ گھوڑا تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے منہ سے عجیب ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہم دوڑ کر پہنچے، آگے وسیع کھڈ تھا، گھوڑا کھڈ کے منہ پر کھڑا تھا۔ ہم نے کھڈ میں دیکھا تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ 2 سیاہ کالے ناگ کھڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے پھن پھیلائے ہوئے گھوڑے کو گور رہے تھے۔ گھوڑا ہو یا کوئی اور مویشی، اگر سانپ سامنے آ جائے تو اسی طرح دہشت سے کانپنے لگتا ہے، نہ آگے چلتا ہے نہ پیچھے۔ گھوڑا کانپ رہا تھا اور شاہ جی نے پاؤں رکابوں سے نکال کر گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ناگوں نے شاہ جی کا راستہ روک لیا تھا اور ان کا تعویذ بے اثر ہو رہا تھا۔ ہم سب پیچھے ہٹ آئے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کتوں کو ناگوں پر چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ ڈر یہی تھا کہ کتے مارے جائیں گے۔ افضل نے بولی کو آگے کر کے ناگوں کی طرف اشارہ کیا۔ بولی نے جب ناگوں کو دیکھا تو وہ بھی گھوڑے کی طرح عجیب سی آواز نکال کر افضل کی ٹانگوں میں گھسنے لگا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کتے ناگوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ناگ کالے تھے اور ان پر سفید نقطے بھی تھے۔ ان کے پھن پر وی کے نشان تھے۔ دونوں 1.5 گز سے زیادہ ہی لمبے تھے۔ میں نے سانپوں کو اکثر دیکھا تھا کہ سانپ انسان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ پہلے سانپ دیکھے جو بکھر کر مقابلے کے لیے
تیار ہو گئے تھے۔ اس سے مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ جن ہیں جنہوں نے روح بدل لیا ہے۔ شاہ جی کی حالت دیکھ کر ہم اور زیادہ ڈرے۔ اس کا گھوڑا بدستور کانپ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ کس نے کہا، شاہ جی باز کو چھوڑیے۔ شاہ جی نے باز کی توجہ ناک کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ باز شاہ جی کے ہاتھ سے اڑا اور اوپر جا کر اس نے کھڑ کا چکر کاٹا۔ ناگ آہستہ آہستہ گھوڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس دوران میرے ساتھیوں نے درختوں کی موٹی موٹی شاخیں توڑ کر لاٹھیاں بنا لی تھیں اور وہ ناگوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ناگ اکٹھے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کھڑ کی ڈھلان چڑھنے لگے تو گھوڑا نہایت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس کا لرزہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ میرے ساتھیوں کا ارادہ تھا کہ ناگوں کو پتھروں سے مارا جائے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ بھاگتے بھاگتے ہی ناگ کسی کو ڈس نہ جائیں۔ ہمارے دوست بھی وہیں آ گئے۔ انہوں نے کتوں کی زنجیریں کھولی نہیں تھیں۔ کتوں اور اتنے سارے انسانوں کو دیکھ کر ناگ سکڑنے لگے۔ میں نے سب سے کہا کہ وہ وہاں سے ہٹ کر دور ہو جائیں اور بکھر جائیں تاکہ ناگ جس طرف بھی بھاگیں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے۔ میں نے شاہ جی سے کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئیں اور گھوڑا پیچھے کر دیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ گھوڑے سے اترے تو اسے دھکا دے کر کھڈ میں گرا دوں گا، ناگ ہمارا کام کر دیں گے، مگر شاہ جی کا دل گردہ جواب دے گیا۔ میرے تمام ساتھی وہاں سے ہٹ گئے اور شاہ جی گھوڑے پر بیٹھا کانپتا رہا۔ اس کا باز اوپر اڑ رہا تھا۔ باز ناگوں کے عقب سے گوتے میں آیا۔ کیا شان تھی اس پرندے کی! ہماری سانسیں رک گئیں۔ باز نے پیچھے آ کر پنجے کھول لیے اور جھپٹا مار کر ایک ناگ کے پھن کو پنجوں میں دبوچ کر اوپر کو اٹھا۔ ہم حیران تھے کہ اس میں اتنے بڑے ناگ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت تھی۔ اگر باز ناگ کو سر سے ذرا دور سے پکڑتا تو ناگ اسے ڈس لیتا۔ اس نے ناگ کا پھن پکڑ لیا تھا اور اوپر ہی اوپر اڑتا جا رہا تھا۔ عادت کے مطابق اسے شکار کو شاہ جی کے حوالے کرنا تھا۔ ادھر دوسرا ناگ اپنے جوڑے کو نہ پا کر تیزی سے شاہ جی کے گھوڑے کی طرف آیا۔ گھوڑا جو ہپناٹائز ہو کر تھر تھر کانپ رہا تھا یک لخت دائیں طرف کو دوڑ پڑا۔ شاہ جی کے پاؤں اوپر تھے لیکن وہ شاہ سوار کی طرح سنبھل گیا اور پاؤں رکابوں میں رکھ لیے، مگر گھوڑا خوف زدہ ہو کر بے قابو ہو گیا تھا۔ ناگ گھوڑے کے پیچھے بھاگا۔ معلوم نہیں قارئین یقین کریں گے یا نہیں، اس قدر تیز دوڑتے گھوڑے کے تعاقب میں ناگ کی رفتار یہ تھی کہ گھوڑے سے 2-3 گز دور تھا۔ شاہ جی نے گھوڑے کو بائیں طرف موڑ دیا اور ناگ درمیانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے دوڑ رہا تھا۔ اوپر سے باز ناگ کو پنجوں میں دبوچے شاہ جی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ وہ شکار شاہ جی کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑا ایک دائرے میں دوڑ رہا تھا اور ناگ تعاقب میں تھا۔ فاصلہ وہی تھا۔ شاہ جی نے گھوم کے دیکھا تو چلائے، صابر کتے چھوڑ دو، کتے چھوڑ دو۔ میں کتے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مجھے خدا نے موقع دے دیا تھا۔ کنواری لڑکی کی آہیں شاہ جی کو سزا دینے والی تھی، مگر میرے ساتھیوں نے 9 کے 9 کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کے ساتھ ہمارا بھاگنا ضروری تھا، مگر ڈر یہ بھی تھا کہ ناگ کسی کو ڈس نہ لے۔ پھر بھی ہم دوڑے اور کتے ہمارے ساتھ دوڑتے ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شکار کہاں ہے اور کیا ہے۔ شاہ جی کا گھوڑا چکر میں آیا تو افضل نے ڈھیلا اٹھا کر گھوڑے کے پیچھے بھاگتے ناگ کی طرف پھینکا۔ اس کے بولی نے ناگ کو دیکھ لیا۔ وہی بولی جو تھوڑی دیر پہلے ناگ کو دیکھ کر کانپنے لگا تھا، اب گولی کی طرح دوڑا اور ناگ کے اوپر سے گزر گیا۔ ناگ نے لڑکنی کھائی اور پھن پھیلا دیا۔ وہ رک گیا تھا۔ پیچھے سے ایک بل ٹیریئر نے تیزی سے جا کر اس کے سر کے نیچے منہ مارا اور ناگ کو بمبوڑ کر چھوڑ دیا اور آگے نکل گیا۔ شاہ جی نے دیکھا کہ ناگ ان کے تعاقب سے ہٹ گیا ہے تو وہ گھوڑے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر گھوڑا بے قابو ہو چکا تھا۔ باغیں کھینچنے کے باوجود رک نہیں رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے آہستہ سے کہا، اپنا کتا کسی طرح گھوڑے کے پیچھے ڈال دو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ گھوڑے کو اور زیادہ دہشت زدہ کیا جائے، شاید شاہ جی کو گرا دے، مگر ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کتوں کو گھوڑے کے پیچھے ڈال سکتے۔ کتے اب ہمارے قابو سے نکل گئے تھے۔ بولی اور بل ٹیریئر کی جرت کو دیکھ کر باقی کتوں نے بھی ناگ کا محاصرہ کر لیا۔ ناگ پھن پھیلا کر ایک کتے کی طرف جپٹتا تھا تو پیچھے سے کوئی اور کتا اسے دانت یا پنجہ مار کر دور ہٹ جاتا تھا۔ اوپر دیکھا تو باز دوسرے ناگ کو پنجوں میں دبوچے چکر میں اڑ رہا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ جی کا گھوڑا رک گیا تھا۔ شاہ جی اس کی گردن پر تھپکیاں دے رہا تھا، اس کی نظر گھوڑے پر تھی۔ اچانک اوپر سے باز نے پر تولے اور ناگ کو پنجوں میں دبوچے ان کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے ناگ کو شاہ جی کے گھوڑے پر پھینک دیا تھا۔ گھوڑے نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ اس کی پیٹھ پر ناگ رکھ دیا گیا ہے، وہ بدک کر دوڑ پڑا۔ میں نے ناگ کو گرتے نہیں دیکھا اور کتوں کی طرف دیکھا تو ایک کتا چیخ اور تڑپ رہا تھا، اسے ناگ نے ڈس لیا تھا، لیکن ناگ کا بھی دم خم ختم ہو چکا تھا۔ کتوں نے پنجے مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا تھا، اس کا پھن زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے جب بے بس ہو کر پھن سمیٹا تو 12 کے 12 شکاری درختوں کی موٹی شاخوں سے اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ شاہ جی کو دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آیا۔
دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈالیں اور میں نے سب کو بتایا کہ باز نے ناگ شاہ جی کے گھوڑے پر پھینک دیا تھا، جس سے گھوڑا بدک کر بھاگ اٹھا۔ ہم دوڑ پڑے۔ راستے میں ہمیں ناگ نظر آیا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ ہم نے اسے پتھروں اور درختوں کی شاخوں سے مار ڈالا۔ دوڑ دوڑ کر تھک گئے تو ہم چلنے لگے۔ راستے میں 3-4 آدمی ملے، انہوں نے پوچھا کہ گھوڑے پر کون تھا۔ ہم نے بتایا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ جی کا پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا، وہ گر پڑے تھے، گھوڑا انہیں گھسیٹتا لے جا رہا تھا۔ شاہ جی کا مر جانا یقینی تھا۔ ہم اور تیز چلنے لگے۔ دور سے ہم نے بہت سے آدمیوں کو ادھر ادھر سے دوڑتے ہوئے آتے دیکھا، وہ ایک ہی سمت میں دوڑے جا رہے تھے اور کہیں اتر کر غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ہم بھی دوڑ پڑے۔ آگے ٹیلے کے دامن میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا تھا۔ دیکھا کہ شاہ جی کی لاش پڑی تھی، سر سے پاؤں تک خون سے لال سرخ، کپڑے تار تار ہو گئے تھے اور گھوڑا پرے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ باز زین پر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند ہی دن پہلے شاہ جی نے ایک نوجوان لڑکی کو دبوچا تھا۔ میں نے شاہ جی کی لاش کو دیکھا، اس کے بازو کے ساتھ وہ تعویذ بندھا ہوا تھا جسے دیکھ کر سیلاب، ناگ اور درندے راستہ دے دیا کرتے ہیں۔ اس کہانی کا عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ شاہ جی کے چہرے کی حالت یہ تھی جیسے اسے درندے پنجوں سے نوچتے رہے ہوں۔ چہرے کی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں، ہونٹ کٹ کر الگ ہو گئے تھے، دانت ڈرونے طریقے سے ننگے ہو گئے تھے، ایک طرف کا سارا جبڑا ننگا ہو گیا تھا اور کھال الگ لٹک رہی تھی۔ اس وقت مجھے لڑکی کا گال یاد آیا جس پر شاہ جی کے دانتوں کے سرخ سرخ نشان صاف نظر آ رہے تھے، اور اس کی وہ التجا بھی یاد آئی، شاہ جی خدا کی قسم میں کنواری ہوں۔ وہ گدی آج بھی موجود ہے اور لوگ وہاں سے نقدی اور اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کی عوض تعویذ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گدی کے تعویذ ناگوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور آندیاں روک لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔